میاں نواز شریف نے لاہور کے علاوہ اسلام آباد میں آج تک اپنا ذاتی گھر نہیں بنایا. مری میں بنایا انہوں نے ذاتی گھر. اور 12 اکتوبر 1999 کو جب جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا اور نواز شریف کو کہاں قید کیا گیا؟ مری میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، 8 فروری کے انتخابات میں 3 دن رہ گئے ہیں. الیکشن کمپین آخری مراحل میں ہیں. بلاول بھٹو زرداری ہوں، میاں نواز شریف ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں یا آزاد امیدوار، وہ اب آخری جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں. آج میاں نواز شریف نے مری میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا. شدید سردی اور برف باری میں بڑا کامیاب جلسہ ہوا. پھر دوسرا معاملہ ہے جسٹس اطہر بن اللہ کے ساتھ برطانیہ میں پی ٹی آئی کے حامیوں نے کیوں بدتمیزی کی. یہ وہی جج ہیں جنہوں نے سائفر کیس میں جب ضمانت کا دی عمران خان کو تو انہوں نے معصوم قرار دیا تھا. اب تو وہ سزا یافتہ ہو چکے اس کیس میں. تو پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں، حامی ہیں، وہ کسی کی عزت و احترام کا خیال نہیں رکھتے. جہاں تک عدت میں نکاح کے کیس کا معاملہ ہے، اس پر بڑی بحث و ویسا ہو رہا ہے. اس حوالے سے کچھ سینئر اخبار نویسوں نے کچھ کالم لکھے ہیں. میں اس پر بھی آخر میں گفتگو کروں گا. سب سے پہلے میں الیکشن پہ آؤں گا. 8 فروری جمعرات کو پولنگ ڈے ہے. نئی پارلیمنٹ میں کن لوگوں نے آنا ہے، عوام نے فیصلہ کرنا ہے. الیکشن مہم عروج پر پہنچنے کے بعد آخری مراحل ہیں. اس کے آخری جلسے جلوس ریلیاں جاری ہیں. کہا جا رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس. ہو سکتا ہے، اس بات میں کافی حد تک وزن بھی ہے. لیکن 2018 کی لیول پلینگ فیلڈ سے جو تھی، کیا اس سے مختلف ہے؟ کیونکہ نون لیگ نے اس وقت کوئی 9 مئی نہیں کیا تھا. ہاں، نعرے بازی ضرور کی تھی انہوں نے. 5 ججوں کے حوالے سے بات کرتے تھے. 2 جرنیل ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کے حوالے سے بات کرتے تھے، تحفظات ظاہر کرتے تھے. لیکن کوئی ریلی لے کے ان کے حامی نہ کسی آرمی ایریا میں گئے، نہ کسی فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا. لیکن 9 مئی کو جب خان صاحب گرفتار ہوئے، پلاننگ پہلے سے ہوئی تھی. اب ساری شواہد آ رہے ہیں. شیخ رشید کے بارے میں بھی ہم غلط فہمی کا شکار تھے کہ شاید وہ معصوم ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں 9 مئی سے. اب تو پی ٹی آئی کے ان لوگوں نے اس کے بارے میں بیان دے دیا ہے جو اس کے نیچے ایم پی رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. تو یہ بنیادی فرق ہے اس معاملے میں. آج میاں نواز شریف نے مری میں ایک بڑا جلسہ کیا جی. مریم نواز بھی وہاں موجود تھیں. مری وہ علاقہ ہے جو سیاحت کے حوالے سے بڑا مشہور ہے پاکستان کے اندر، دنیا بھر میں مشہور ہے. گرمی ہو، سردی ہو، پاکستانی ہوں، غیر ملکی ہوں، وہاں آتے ہیں. نواز شریف نے مری کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. چودھری پرویز لائی نے بھی ایکسپریس وے بنوائی. انہوں نے بھی چیف منسٹر بن کے کام اس حوالے سے کیا تھا. لیکن چیئر لفٹ ہو پتریاٹا کی یا مری کی تعمیر ہو، عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی ہو، اس میں میاں نواز شریف نے ہمیشہ ذاتی دلچسپی لی. اور میاں نواز شریف نے لاہور کے علاوہ اسلام آباد میں آج تک اپنا ذاتی گھر نہیں بنایا. مری میں بنایا انہوں نے ذاتی گھر جہاں وہ. اور 12 اکتوبر 1999 کو جب جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا اور نواز شریف کو کہاں قید کیا گیا؟ مری میں. مری میں قید کیا گیا. حسین نواز کو وہاں قید کیا گیا. تو مری کی بڑی اہمیت ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کے والد محترم خاقان عباسی مرحوم جو ہیں سانحہ اوجڑی کیمپ میں خالق حقیقی سے جا ملے تھے.
1985 में उन्होंने मरी कोटा की नशिस्त से जनरल ज़ियाउल हक के ओपनिंग बैट्समैन नून लीग के चेयरमैन राजा ज़फ़रुल हक को शिकस्त दी थी। और फिर 1988 से लेके आखिरी 2018 तक शाहिद खाकान अब्बासी वहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे। शाहिद खाकान अब्बासी 2 मरतबा मरी से इलेक्शन हारे, एक 2002 का इलेक्शन हारे और एक वो 2018 का इलेक्शन हारे। 18 का इलेक्शन वो हारे नहीं थे, उन्हें हरवाया गया था। ये एक हकीकत है जो साबित हो चुकी है। बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी के पार्टी से इख्तलाफात हुए नून लीग की क़यादत से, मैं उस पर बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, अब मैं बार बार तज़किरा नहीं। राजा इशफाक सरवर मरहूम जो मरी के बासी हैं, उनकी नून लीग से वफ़ादारी ढकी छुपी नहीं है। डट के उन्होंने नून लीग का हमेशा साथ दिया और राजा इशफाक सरवर दुनिया में नहीं है। अब उनके बेटे राजा उसामा को टिकट दिया गया। इस पर उनके चचा जो हैं राजा फ़याज़ सरवर, जो ख़ुद भी एक मरतबा MP रह चुके हैं, वो भी नाराज़ हो चुके हैं। लेकिन मरी के अवाम ने इस जलसे में आके साबित किया कि ये वोट बैंक मुस्लिम लीग नून का और नवाज शरीफ का है। मरी के मसाइल के हवाले से भी बात की दोनों ने, मरीम नवाज़ ने भी और मियाँ नवाज शरीफ ने भी, और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का खुसूसी तज़किरा किया उन्होंने। कश्मीरियों की आज़ादी की बात की। आज वैसे भी 5 फरवरी है और कश्मीर में जो भारत के मज़ालिम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आलमी बरादरी साथ नहीं दे रही, उम्मा भी, OIC भी साथ नहीं दे रही। पाकिस्तान की जो भी हुकूमत हो, हर सियासी जमात हो, आवाम की सतह पे कश्मीरियों के साथ खड़ी है और हमेशा उस वक्त तक खड़ी रहेगी जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल जाती। दूसरा मामला नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से होती है, इसमें गैर मुल्की असला इस्तेमाल होता है जी। पहले भी कहा गया अमरीकी असला पकड़ा गया जी, और अमरीकी तरदीद करते हैं TTP के पास। और ये शुमाली वज़ीरिस्तान में एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन हुआ और उसमें ये पकड़े गए जी दहशतगर्द, और असला भी पकड़ा गया। अब चीन हो, उसने भी अफ़गान हुकूमत पे ज़ोर दिया है कि आप इस मामले में पाकिस्तान के साथ ताउन करें। फिर इसमें जो सूरत हाल है, अफ़गान हुकूमत अभी तक पाकिस्तान के साथ ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। अफ़गान तालिबान जो हैं उनकी एक अपनी सोच है और इसकी वजह से टेंशन बढ़ती है। और ये जो फ़ैसला हुआ था गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानियों को वापस भेजने का, ये इस निगरान हुकूमत कह लें, आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर कह लें, इन दोनों का ये बहुत बड़ा कारनामा है। पाकिस्तान की मईशत में भी इस्तेकाम आया, डॉलर की स्मगलिंग रुकी, खाने पीने की अशिया की स्मगलिंग रुकी, और डॉलर की स्मगलिंग रुकने से डॉलर कंट्रोल हुआ काफ़ी हद तक, वरना अब तक पता नहीं 400 तक पहुंच चुका होता। बहरहाल इस हवाले से सूरत हाल को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और बात आगे बढ़ रही। नाज़रीन, मैंने अभी आपसे तज़किरा किया इमरान खान साहब के इद्दत वाले केस का बुशरा बीबी के साथ। एक कालम नवीस हैं मोहम्मद बिलाल गौरी साहब, ये मुकामी एक बड़े उर्दू रोज़नामे जंग में कालम लिखते हैं। उन्होंने जो उन्वान दिया है, सियासी अक़द के बाद शरई निकाह भी टूट गया। उन्होंने काफ़ी तवील बात की है, मैं सिर्फ 2 बातें उनकी कोट करूँगा। उन्होंने सूरह बकरा की आयत नंबर 228 का हवाला देते हुए कहा है कि 228 में नौजवान औरत की तलाक की सूरत में इद्दत की मुद्दत ये बताई गई है कि जब 3 तहर गुजर जाएं। दूसरा, उन्होंने सूरह बकरा की आयत नंबर 234 में शौहर के वफ़ात पा जाने की सूरत में बेवा के लिए इद्दत की मुद्दत 4 माह करार दी गई है, जबकि सूरह तलाक की आयत नंबर 4 में इनकी
ان بڑی عمر کی خواتین کے لیے عدت کی مدت بیان کی گئی ہے جن کے ہاں ماہواری کا سلسلہ ختم ہو چکا ہو۔ اگر خاتون حاملہ ہو تو بچے کی پیدائش تک بصورت دیگر عدت کے لیے 3 ماہ کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ اس پہ کیونکہ یہ دینی معاملہ ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ سیاسی لوگوں کو جو عوام میں مقبول ہوتے ہیں انہیں ہر معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذرا سی لاپرواہی یا کوئی غلطی ان کے کیریئر کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ عمر چیمہ نے اس وقت خبر دی مفتی سعید سے بات کر کے، اور مفتی سعید سے خان صاحب نے کہا کہ آپ نے میری عزت رکھنی ہے، یہ باہر نہیں جانی چاہیے بات کہ عدت میں نکاح ہوا۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر خان صاحب کی بات درست مانی جائے، بشریٰ بی بی کی بھی درست مانی جائے، تو پھر دوسری مرتبہ نکاح پڑھوانے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ اس کا جواب عدالت کے اندر نہیں آیا۔ جہاں تک خاور مانیکا کی بات ہے، میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، خاور مانیکا ایک ہوتا ہے نا جھوٹوں کے آئی جی، اس طرح کا ان کا کریکٹر سامنے آیا ہے۔ بہرحال جنہوں نے کیس کا ڈیفینس کرنا تھا تو ان کے پاس بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ عدالت ہے، اب عدالت کے سامنے جو شواہد آئے ہیں اور انہوں نے پاکستانی قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے، اور میں نے اس لیے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ معاملہ اگر بھیج دیا جاتا شرعی عدالت میں تو پھر زیادہ بہتر انداز میں بحث مباحثہ ہوتا اور وہاں بات کھل کر سامنے آتی۔ اب میں آخر میں نگران حکومت کے حوالے سے بات کروں گا۔ نگران حکومت کو 2-3 چیزوں کی کیوں جلدی پڑی ہوئی ہے؟ بھائی آپ نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے پی آئی اے کی تو آپ پہلے کر لیتے سٹارٹ۔ اب آخری دن آ کے آپ فیصلے کر رہے ہیں، تو الیکشن کمیشن نے درست طریقے سے آپ کو ایف بی آر کی اصلاحات اور پی آئی اے کی نیجکاری کے حوالے سے روکا ہے۔ کچھ وزیروں کی سرگرمیاں ہیں نگران حکومت کے، وہ میں انشاءاللہ معلومات اکٹھی کر رہا ہوں۔ کچھ 3-4 وزیر ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سینیٹر بن جائیں، اور ایک وزیر صاحب تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے کچھ ریکارڈ میں بھی رد و بدل کر کے ایک بڑا مالی فائدہ حاصل کیا ہے، ایک ریکارڈ میں رد و بدل کیا ہے۔ وہ بھی حقائق بہت جلد سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔